احمد کے پاس چلتے ہیں. ہلو ہلو. جی ہلو غالب، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں بھیا، آپ کیسے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک. جو آپ سے اس کے بارے میں بات کرنی تھی، خدا کے ایگزسٹنس کے بارے میں. تو کریں جی کریں، آپ کیا بات کرنی تھی؟ جی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ مطلب ایسی پاسبلٹی ہے کہ مطلب خدا ایکسسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو مطلب تھوڑی سی بھی سلائٹ پاسبلٹی بھی ہے اس بارے میں، یا آپ بالکل بھی نہیں مانتے؟ آپ یہ ابھی تو کہتے ہیں تھوڑی سی پاسبلٹی آپ کو کیوں چاہیے؟ زیادہ پاسبلٹی مانگے نا آپ تھوڑی سی پاسبلٹی کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، مطلب بات تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مطلب ہمیں پتا نہیں ہے کہ ہماری یونیورس کے باہر جو ہے نا مطلب کیا ہے. تو ہماری یونیورس جو ہے یونیورس کا کوئی باہر ہے؟ پہلے یہ بتائیں مجھے. نہ یونیورس کے باہر مطلب اس طرح سے بات نہیں آتی ہے نا کہ مطلب یار دو یونیورسز کو نائٹ ہوئی ہو سے اس کے بعد جو ہے ایک یونیورس نہیں بنی تو ہو. دو یونیورسز کہیں پہ ہیں وہ بھی مجھے بتائیں نا. نہیں مطلب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ابھی تک اس بات کا ثبوت نہیں ہے. تو جب تک ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب کوئی پاسبلٹی تو ہے نا کہ مطلب کسی نے خاص کیا اس یونیورس کا، کسی نے اس یونیورس یار کو بنایا. پاسبلٹی 100 بار ہو، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جس دن آپ مجھے ثبوت دیں گے مانوں گا میں اس دن. میرے سے پاسبلٹیز نہ منوائیں، پاسبلٹیز منوانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں مطلب میں پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں کہ آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ یعنی اب بات یہ آ گئی ہے کہ خدا کو نہیں منوانا، خدا ہونے کی پاسبلٹی کو منوانا ہے. یار یہ مطلب یہ بہت ہی لو ہینگنگ فروٹ کو نہیں پڑھ رہے آپ؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر آپ نے آپ کو ایتھیسٹ تو نہیں کہتے نا، کیونکہ ایتھیسٹ تو یہ کہتے ہیں کہ مطلب خدا ایگزسٹ کرتا ہی نہیں ہے بالکل بھی، کیونکہ وہ خدا کی ایگزسٹنس میں بالکل بھی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں خدا ہو ہی نہیں سکتا، مطلب خدا ایگزسٹ نہیں آپ کر کے سکتا. سارے مذہبوں کے لیے میں 100% ایتھیسٹ ہوں. میں 100% یہ کہتا ہوں کہ اللہ نہیں ہے، گاڈ نہیں ہے، بھگوان ایشور وغیرہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ یونیورس میں اگنوسٹک کس بارے میں ہوں؟ خدا کے بارے میں نہیں. میں اگنوسٹک کس بات کے بارے میں ہوں کہ بھائی وہ جو ہے وہ کون ہے، کہ کیا یونیورس کریٹڈ ہو سکتا ہے یا نہیں. اس کی ایک پاسبلٹی ہے، بٹ وہ بھی جب تک آپ ثابت نہیں کریں گے میں نہیں مانوں گا. آپ ابھی ثابت کریں، میں ابھی مانتا ہوں، ثبوت دیں مجھے، ابھی مان لیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو وہی بات ہو گئی نا. پھر آپ نے آپ کو ایتھیسٹ نہیں کہتے، پھر آپ ایگنوسٹک ہوئے نا، کیونکہ میں ایگنوسٹک کا اپنے آپ یہ کو مطلب ایگنوسٹک ایتھیسٹ کہتا ہوں. ایگنوسٹک ایتھیسٹ. ٹھیک ہے، ایگنوسٹک ایتھیسٹ یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری پاسبلٹیز میں ایک پاسبلٹی ہے کہ خدا ایگزسٹ نہیں، کرتا ہے. ایگنوسٹک ایتھیسٹ کو آپ ڈیفائن نہ کریں، آپ کو نہیں پتا ایگنوسٹک ایتھیسٹ کون ہوتے ہیں. اچھا تو آپ بتا دیں میری ڈیفینیشن. ایگنوسٹک ایتھیسٹ وہ ہوتے ہیں جو ہر مذہبی خدا کا 100% انکار کرتے ہیں، اس کے لیے وہ ایتھیسٹ ہوتے ہیں. ہاں، کیا یونیورس کریٹڈ ہے یا کوئی کریٹر ہو سکتا ہے، دیٹ از اندر کوسچن. ہم صرف پاسبلٹی آف کریشن کی کو کسی پوائنٹ پہ ڈسکس کر لیتے ہیں، بس یہ بات ہے. مگر ایویڈنس ہوگا تو تب ہی ہم تھیسٹ بنیں گے. ٹھیک ہے، ہم اپنے آپ کو ایتھیسٹ پیور والا اس لیے نہیں کہہ رہے کیونکہ ہم جو ہیں وہ ہم اس بات کی پاسبلٹی کا انکار نہیں کر رہے کہ ہاں کریٹر ہو سکتا ہے، مگر مانیں گے اس دن جس دن آپ ہمیں پروف دیں گے. یہ بہت سارے ایتھیسٹ اور ایگنوسٹک یہ بھی کہتے ہیں کہ مطلب اتنی بڑی یونیورس ہے، اتنی ساری گیلیکسیز ہیں، ہنڈریڈز آف بلینز آف گیلیکسیز، اس میں اتنے سارے جو سولر سسٹم، اتنے سارے پلانٹس ہیں. تو مطلب خدا نے اتنا سب کچھ کیوں بنایا؟ مطلب اس بنانے کا خدا کیا نے تو بنایا ہی نہیں ہے نا اتنا سب کچھ. ایتھیسٹ یہ کہتے ہی نہیں ہے کہ خدا نے اتنا سب کچھ کیوں بنایا. خدا نے تو یہ بنایا ہی نہیں ہے. نہیں مطلب ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر خدا ایگزسٹ کرتا ہے تو اس نے یہ سب کچھ کیوں بنایا؟ مطلب یہ فضول کا ہے اتنا سب کچھ جو بنایا. مطلب تو اس آرگیومنٹ کی ویلیو کیا ہے؟ یہ آپ مجھ سے کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ نہیں اس آرگیومنٹ کی ویلیو یہ ہے نا کہ یہ خدا نے ہم اتنا سب کچھ ہم انسانوں کے لیے اس لیے بنایا کیونکہ ہماری جو فیوچر جنریشنز ہیں وہ جب آپ کو کس نے کہا کہ انسانوں کے لیے بنایا ہے؟ نہیں اس میں لکھا ہے نا، قرآن میں لکھا ہے نا. تو مطلب اس میں یہ لکھا ہے کہ قرآن میں کدھر لکھا ہے کہ سورج چاند ستارے اور اتنا بڑا یونیورس؟ خدا قرآن میں یونیورس کا سائز کدھر لکھا ہے؟ نہیں یونیورس کا سائز نہیں، لیکن یہ کہا ہے کہ مطلب تم لوگ وہاں پہ اس کو ایکسپلور کرو. اس طرح سے کچھ کر کے لکھا ہے کہ یونیورس کو ایکسپلور کرو. تو ایکسپلور کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. نہیں مطلب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اس لیے بنایا وہ خدا نہ بھی کہتا تو ہم کر لیتے، اور جنہوں نے قرآن نہیں کیا وہ خود بھی پھر بھی زیادہ کیوریس ہیں یونیورس کے بارے میں، بلکہ ایکسپلوریشن کاری وہ رہے ہیں جنہوں کو قرآن کا یہ حکم ہی نہیں پتا کہ ایکسپلور کرو. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خدا نہ بھی اللہ نہ بھی لکھتا قرآن میں تو لوگوں نے تو پھر بھی ایکسپلور کر لینا تھا.
نہیں میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو فیوچر جنریشن ہے وہ جب اتنی ایڈوانس ہو جائیں گی تو وہ لوگ وہاں پر ان کو کالونائز کر دیں گے ان پلانٹس کو، ان نہیں، وہ پلانٹس ان آپ کے کی جو فیوچر جنریشن مسلمانوں کی اتنی ایڈوانس نہیں ہوں گی، وہ کافر ہو گئے ہوں گے تب تک. نہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں مسلمان نہیں ہوں گے وہ کافر ہی ہوں گے. مطلب آپ یہ دیکھیں نا کیونکہ چاند کے اوپر جب لوگ رہیں گے تو اسلام کا مطلب عید کیسے منائیں گے؟ نہیں نیل چاند آرمسٹرانگ کیسے بھی دیکھیں مسلمان گے؟ ہو گئے تھے. چاند پہ اب چاند پہ کالونی بنا کے رہ رہے ہیں، اب انہوں نے عید بنانی ہے، تو بتائیں اب وہ رمضان کا پہلی رمضان کیسے دیکھیں گے جو چاند پہ رہتے ہیں؟ بتائیں مجھے. اگر اسلام وہ واقعی کو بڑا آفاقی ریلیجن ہے، پورے یونیورس پہ اپلائی ہوتا ہے، تو مجھے بتائیں کہ آپ چاند پہ رہے ہیں، اب آپ نے چاند دیکھنا رمضان کا، تو دیکھیں گے کیسے؟ مجھے اس سوال کا جواب دے دیں تو میں مان لیتا ہوں کہ قرآن میں واقعی کو فیوچر سے ریلیٹڈ بڑی زبردست باتیں ہیں. نہیں یہاں پر جو رمضان ہے وہ ہم مون رائز کے حساب سے مناتے ہیں. اب وہاں پر جب مون پر ہوں گے تو ہم ارتھ رائز کے حساب سے رمضان منائیں گے. اچھا، تو ارتھ کے واقعی ایسے سائیکل پڑتے ہیں کہ ارتھ چھوٹی سی ہو جاتی ہے ایسے ایسے؟ بتائیں ذرا مجھے. نہیں ارتھ رائز ہوتا ہے نا مون پہ. کھجور کی ٹہنی جیسی ہوتی ہے ارتھ چاند پہ سے جب دیکھیں تو. نہیں ارتھ تو بہت بڑی نظر آتی ہے نا کیونکہ اپولو نہیں مشنز نہیں، کی میں طرف آپ سے دکھایا پوچھ رہا ہوں کہ پہلی کی ارتھ اور 14ویں کی ارتھ کیسے دیکھیں گے آپ، یہ بتائیں مجھے. وہ آپ اس کو ٹریک اس کا جو سائیکل ہے اس کو ٹریک کریں گے اور پھر اس کے شیپس ہیں ڈفرنٹ، وہ اس کو ریکگنائز کریں گے کہ مطلب یعنی خدا پہلے بیچارے جو کو تو نہیں پتا تھا نا کہ ارتھ رائز بھی ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ. چلیں پھر یہ تو بات ٹھیک ہے، تو مارس پہ کیا دیکھیں گے پھر آپ؟ مارس کے اپنے مونز ہیں نا، وڈ فوبوس اور ڈیمونس مارس جو کا ہے. کون سا مون ہے بتائیں ذرا، نام تو بتائیں مارس کے مون کا. اور مارس کا فوبوس اور اگر کوئی ڈیمونس مون ہے تو کیا وہ نظر بھی آتا ہے ادھر سے؟ بتائیں ذرا. وہ ہے نا چھوٹے چھوٹے دو جو مون ہے، فوبوس اور وہ ڈیمونس تو جو یار ہے. کیپچرڈ ایسٹیرائڈز ہیں، وہ تو کوئی مارس کی سرفیس پہ کھڑا ہو جائے تو اس بیچارے کو نظر بھی نہیں آئیں گے. نہیں مطلب ٹیلیسکوپ کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں. اچھا، تو یعنی پھر اب ادھر بھی ہم مولانا منیب الرحمان کو ٹیلیسکوپ لگا کے دیا کریں گے، اور اس کو دیکھے گا تو اس کو نظر آ رہا ہوگا کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے 2 ایسٹیرائڈ ہیں وہ بےچارے کھجور کی ٹہنی جیسے ہو جائیں گے. چاند گھٹتا رہتا ہے اور کھجور کی ٹہنی جیسا، وہ کیسے ہوگا؟ وہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی سولوشن نکال لیا جائے گا. تو مطلب آپ جب لوگوں نے سولوشن نکالنے ہیں تو اللہ جھک مار رہا تھا. نہیں آپ یہ دیکھیں نا نیل آرمسٹرانگ بھی تو مسلمان ہو گیا تھا نا جو وہ وہاں چاند پہ گیا تھا. نیل آرمسٹرانگ مسلمان ہوا تھا؟ ہاں نہیں ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ اس میں ہے، انٹرنیٹ پہ ہے یہ سب کچھ. آپ کو پتا ہے ناسا والوں نے نیل آرمسٹرانگ کی اسپیشل ایک سٹیٹمنٹ ڈالی ہوئی ہے اپنی ویب سائٹ کے اوپر کہ نیل آرمسٹرانگ نے کبھی کوئی چاند کے اوپر اذان کی آواز نہیں سنی اور وہ کبھی مسلمان نہیں ہوا، وہ ایک اور وہ انڈین کبھی ایسٹروناٹ مصر بھی نہیں گیا تھا. پتا ہے آپ کو؟ نہیں وہ ایک انڈین ایسٹروناٹ بھی تھی، فیمیل ایسٹروناٹ، وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی. مسلمان ہوگی، نام کیا اس کا؟ اس کا نام یاد نہیں ہے لیکن مجھے یاد ہے آپ کہ کو کچھ بھی یاد نہیں ہے، آپ کو اپنا نام بھی یاد نہیں رہنا اگر ہم نے زیادہ کوشچن کیے تو یہ تو نہیں قرآن کی مطلب سائنس کا حال ہے. ابھی ایک بھائی آیا تھا پہلے، وہ ہمیں بتا رہا تھا واہ 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 کیا جی اللہ نے بتایا مداروں میں تیر رہے ہیں. یار کیا مداروں میں تیر رہے ہیں؟ مداری اللہ مجھے لگتا ہے ویسے تو. نہیں مطلب اچھا یہ والی بات آپ کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کے اوپر جا کے بیٹھ گیا، وہ تخت کے اوپر جا کے نہیں بیٹھا تھا. مطلب وہ میٹافوریکلی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ چلو موڑے پہ بیٹھا ہوگا، نہیں مطلب وہ آپ ہر چیز کو آپ لوگ ٹوائلٹ پہ بیٹھ گیا ہوگا. نہیں ہر چیز مطلب قرآن میں جو ڈائریکٹلی نہیں ہے نا، وہ کوئی نہیں پنجے میں آ گیا ہوگا یار، کیا مسئلہ ہے؟ مطلب انٹریکٹلی بھی لکھا گیا نا قرآن کے اندر. نیچے بیٹھ گیا ہوگا، آلتی پالتی مار کے بیٹھ گیا ہوگا نیچے زمین پہ. نہیں مطلب آپ سے مطلب میں یہی والی بات کرنا چاہتا تھا کہ اتنی بڑی یونیورس ہے، یہ ہم انسانوں کے لیے بنائی گئی، ہماری جو انسانی جو فیوچر جنریشن ہے وہ جا کے ایکسپلور کریں، اس کو جا کے کالونائز کریں. تو ان کو بتانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. یہ سب ایسا نہیں کہ فضول میں بنا دیا گیا ہے یہ سب کچھ. تو اچھا، واہ واہ اتنی واہ، ساری بالکل. جب گیلیکسیز میں وہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اللہ کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ کچھ چاند کے اوپر بھی جا کے رہ سکتا ہے، اور پھر وہ عید کیسے منائے گا؟ رمضان کے روزے کیسے رکھے گا وہ چاند پہ؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ دوسرے ایکزو پلانٹس ہیں وہاں پر جو وہاں پر ہو سکتا ہے انٹیلیجنٹ سویلائزیشن ہو، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اچھا، اپنا پیغام بھیجا ہوگا کسی طرح سے. تو مطلب تو کیا ان کے آخری نبی محمد ہوں گے یا ادھر ابھی نبی آ رہے ہیں؟ وہاں پر یا تو انبیاء کا سلسلہ ہوگا یا کوئی اور سلسلہ ہوگا. مطلب یعنی ان کو کیا سلسلہ ہوگا؟ ڈیجیٹلی بھی میسج ان کو پہنچایا گیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ان کو مطلب نہیں تو پھر اللہ نے ادھر ہی ہمیں فدو لگانا تھا کہ یہاں پہ ڈیجیٹلی میسج نہیں دیا.
नहीं, जिस ज़माने मैसेज में नहीं मैं किया। मैसेज पहुँचाया था, उस ज़माने में इंसान इतने एडवांस नहीं थे, तो तब ऑब्वियसली डिजिटल एज नहीं थी वहाँ पे। लेकिन आजकल के ज़माने में अगर अंबिया भेजे गए होते तो फिर ऑब्वियसली वाह तो वाह, फिर डिजिटली में। क्या बात है यार, मेरा दिल कर रहा है मैं इस्लाम कबूल कर लूं, आपने नहीं मुझे मैं कायल कर लिया। मैं आपसे आपसे साइंस के बारे में बात कर रहा हूँ ना, कि आप हर वक़्त साइंस करते रहते हैं ना, तो अच्छा, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ ना। वाह तो वाह, मैं ये वाह साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, साइंस और इस्लाम मुझे कितनी अल्हम्दुलिल्लाह, कंसिस्टेंट है। वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, और क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, नहीं आप माने नहीं है फिर मेरी बात को। अच्छा, तो चले, आपने मुझसे मनवा तो लिए, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बोल दिया, मुल्हिद ने बात ने, आपने और क्या करना है? नहीं, ये तो आप ऐसे बोल रहे हैं ना, मतलब जब तक आप कलमा नहीं पढ़ेंगे तब तक आप मुसलमान थोड़ी ना होंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया कलमा, चलें अब मुझे इस्लाम का सर्टिफिकेट दें आप मुझे। ये सर्टिफिकेट तो तभी मिलेगा ना, जो आपने चैनल बंद कर देंगे। तो आपने चैनल बंद कर हाँ। देंगे, उससे ही साबित हो जाएगा कि तो- अच्छा, यानी आप अब सोच रहे हैं कि आप मुझे ऐसे ही आर्ग्यूमेंट दे के उसके बाद इस्लाम कबूल करा के और मेरा चैनल बंद कराएंगे। नहीं, उससे साबित होगा ना कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया और आपने एथिज़्म को छोड़ दिया फिर। अच्छा। ये साबित होगा। अच्छा चलिए, ठीक है, सही है। और कोई बात करनी है आपने? मतलब मैं ऐसे ही वाली बात कहना चाह रहा था ना, कि मतलब अ, अच्छा वो नील आर्मस्ट्रांग की जो आप बात कर रहे थे, वो कौन-सी स्टेटमेंट है जिसमें उसने कहा था कि उसने अज़ान की आवाज़ नहीं यार वो सुनी? नहीं सर्च करो ना यार, जरा सर्च करो ना इंटरनेट पे यार, मैं ही बताऊंगा नहीं आपको। नहीं, आप भी देखिए ना, साउंड वेव्स जो है ना वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल नहीं करती, लेकिन अज़ान की जो आवाज़ है वो वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल कर लेती है। तो ये इतना बड़ा मौज़ा है ना, तो अच्छा, जब अज़ान की आवाज़ नहीं जा सकती, अज़ान की चलें आवाज़ जब ठीक है चाहते यार, हैं बहुत जा शुक्रिया सकती यार, ठीक है यार, अब आप जलेबी बना रहे हो, चलें ठीक है, बाय बाय। ये हालात है इनके यार। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।